الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا موضوع ہے خیر امت، منصب اور تقاضے۔ یہ خیر امت کا لفظ ماخوذ ہے قرآن پاک کی اس آیت سے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے۔ خیر امت سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ خیر امت سے مقصود ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی اس آیت پر غور کرنا ہوگا۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ خیر امت سے مراد یہ امت ہے جسے امت مسلمہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمان سب امت مسلمہ ہیں اور وہ خیر امت ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی امت کو خیر امت اسی وقت کہہ سکتا ہے جب کہ اس امت نے اپنے خیر امت ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہو، اس نے اپنی جد و جہد سے، اپنی جانبازیوں اور سرفروشیوں سے یہ بات ثابت کر دی ہو کہ واقعی خیر امت ہے، اس کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ یہ خیر امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ساتھیوں یا آپ کے جانثار ساتھیوں کی جد و جہد اور ان کی سرفروشی، ان کی جاں بازی، دین کے لیے جاں بازی کے لیے کا یہ ایک اعتراف ہے، اور یہ ان کی تحسین ہے، ان کی عزت افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، سورہ آل عمران جو غزوہ احد کے آس پاس نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ، مکہ کے 13 سال اور اس کے بعد پھر مدینہ کے 3 سال، 2.5-3 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سال جو گزرے ہیں یہ انتہائی سخت سال گزرے ہیں، سخت حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، اور سخت حالات میں انہوں نے اپنی نیکی اور اپنی خدا پرستی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کسی بھی قدم پر وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ اس بھٹی میں تپتے تپتے نہایت ہی سرخرو ہو کر کے نکلے ہیں۔ تو اس موقع پر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے۔ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان یہ سب سے بڑی صفت ہے جو کسی انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے، اور یہ ایمان انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جس میں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کا پہلو ہے یا اس میں عزت افزائی ہو رہی ہے، اس طرح کی آیات سے صحابہ کرام مراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے فرمایا، کنتم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا یا بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کا گواہ بنو اور رسول تم پر حق کا گواہ بنے۔ یا اسی طرح سے فرمایا، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے دادا ابراہیم کی ملت سے وابستہ رہو، اس پر قائم رہو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، انہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے
اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلم ہی کا خطاب دیا گیا ہے، مسلم تمہیں کہا گیا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہی چیز۔ تو اس طرح کی آیات جو آئی ہیں وہ دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو بعد توحید سے سرشار تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قربانیوں کی زندگی گزاری ہے۔ جو بھی قربانی کا موقع آیا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تمام انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا یا انہوں نے سمینا و عصینا کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی مرحلے میں بھی عصینا نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دیں، اپنی جانیں پیش کر دیں، اپنا مال پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنا خاندان پیش کر دیا، اپنے خاندان کو انہوں نے قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر۔ تو یہ وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تھا، اور یہ امت ہے جو اس ولولے سے سرشار تھی، اور چنانچہ اسی امت نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم بلند کیا، اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس پیغام کو لے کر کے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک، اتر سے لے کے جنوب تک ہر طرف پھیل گئے۔ کوئی ایسی آبادی نہیں رہی، کوئی ایسا قریہ نہیں رہا جہاں پر کہ اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پہنچا ہو، قرآن پاک کی آیات نہ پہنچی ہوں، قرآن پاک نہ پہنچا ہو۔ تو یہ وہ امت ہے جس کو قرآن پاک نے جگہ جگہ سراہا ہے، جن کی جد و جہد، جن کی جاں بازی اور سرفروشیوں کو داد تحسین دیا ہے، اور اس داد تحسین نے ان کو کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ان کو اور زیادہ حوصلہ و ولولہ سرشار کر دیا، اور وہ دن بدن آگے بڑھتے گئے۔ اسلام ایک سیل رواں تھا جو چاند کی چاندنی کی طرح سے پورے عالم میں پھیل گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جد و جہد تھی، ان کی سرفروشی تھی، ان کی جاں بازی تھی۔ اب بعد کے لوگ، ہم لوگ، بعد کے آنے والی نسلیں، وہ اگر اپنے آپ کو خیر امت ثابت کرنا چاہتی ہیں تو انہیں خیر امت کے راستے پر چلنا ہوگا، وہی انداز، وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو خیر امت نے اختیار کیا تھا۔ یعنی اصل خیر امت وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے کہ اسلام میں، دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا۔ اب اس کے بعد والوں کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو خیر امت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، تو جو بھی جذبہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے اور انہی طریقوں کو اپنائے جن طریقوں کو اپنا کر کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب سے خیر امت کے لقب کے مستحق ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نام و نسب کی بنیاد پر، نسل خاندان کی بنیاد پر عزت نہیں دیتا ہے۔ نسل و نسب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ساری قومیں برابر ہیں، ساری قومیں برابر ہیں۔ یہ یہودیوں کی ذہنیت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو شعب اللہ المختار کہا کہ ہم برگزیدہ جماعت ہیں، نحن خلقنا للجنہ وخلق الناس لنا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور لوگ ہماری نوکری چاکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ، یا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کسی قوم کے اندر بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی قربانی کے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم بہت اونچے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہم نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ اور چنانچہ امت مسلمہ بھی اس وقت اسی بیماری مبتلا ہے، بے عملی کے ساتھ، ہزاروں بے عملیوں کے ساتھ۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جہنم کا تصور ان کے سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار ہر طرف اس بات کی کوشش کریں گے یا اس بات کا چرچا کریں گے کہ یہ کر لو تو تمہیں جنت ملے گی، یہ کر لو تو تمہیں جنت ملے گی، یہ کر لو تو تمہیں یہ چیز ملے گی، یہ کر لو تو یہ ملے گی۔ یعنی ان کے یہاں سوائے جنت کے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، ان کا ذکر آتا ہے کہ جب قیامت کے روز وہ اکٹھا ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور خیر خیریت پوچھیں گے، تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین،
ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بال بچوں میں رہتے تھے تو لرزتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اسی طرح سے سورہ اور معارج کے اندر جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں یا نمازیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ نمازی وہ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے معمون نہ ہوا جائے، اس کی طرف سے مطمئن نہ ہوا جائے، اس کا کھٹکا، اس کا خوف آدمی کے دل میں رہنا چاہیے. قرآن پاک میں جگہ جگہ مومنین صالحین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، فکر آخرت سے، فکر حساب سے وہ کانپتے رہتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ امت مسلمہ خیر امت ہے، یہ بات کہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس تخیل نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بالکل جری بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی شریعت کی مخالفت کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ہم جنتی ہیں. جنتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم خیر امت ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کمی ہوگی ہمارے اندر تو آپ شفاعت کر دیں گے. یہ شفاعت کا تصور بھی عجیب و غریب ہے، یہ شفاعت کا تصور بھی عجیب و غریب ہے. یہاں پر معاملہ عمل پر منحصر ہے، انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسے اس کا انجام ہوگا. یہاں پر شفاعت کا کیا دخل ہے؟ یہاں شفاعت کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ رسول خدا کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے مقابلے میں. اسی طرح سے آپ نے ہے صفیہ کو، ہے حمزہ کو، اور مختلف جو اقارب تھے ان لوگوں کو نام بنام پکارا اور یہی بات فرمائی کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا حساب ہے، بیچ میں کوئی آنے والا نہیں، کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے. شفاعت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر کہ سامنے والا جو قاضی ہے وہ اس کو معلومات مکمل نہ ہو، تو ایک شخص جو ہے وہ معلومات فراہم کرتا ہے یا گواہی دیتا ہے کسی چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جناب میں کسی کو لب ہلانے کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں صرف انسان کا اپنا عمل ہوگا. تو یہ قصہ مختصر خیر امت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جماعت ہے، اور ان لوگوں کی جانبازیوں کے نتیجے میں ان کو یہ لقب دیا گیا، یہ خطاب دیا گیا. خیر امت کی بنیادی صفت کیا ہے؟ تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم معروف کو حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو. معروف کو حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ دین کی جان ہے، یہ دین کی یہ جان ہے. اور جب تک شاید آپ جن لوگوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوگا وہ انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جو مکی صورتیں ہیں، مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی 13 سال تک، ان صورتوں میں کہیں پر بھی خیر امت کا ذکر نہیں ہے. ان صورتوں میں کہیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صفت نہیں بتائی گئی ہے مومنین کی. مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ اپنے بندوں سے واقف ہے، بندوں کو دیکھ رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ لوگ ہیں جو صبر و استقامت کا پیکر ہیں،
جو سچائی اور راست بازی کا پیکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے سراپا تسلیم و رضا ہیں، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے ہیں، اور جو سحر کے وقت اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، مستغفرین بالاسحار۔ اسی طرح سے مکی سورہ میں آیا ہے کہ ان اصحاب الجنہ، یہ فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں وہ بہت کم سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ عباد الرحمن کی جو صفت بیان کی گئی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین میں انتہائی فروتنی اور خاکساری کے ساتھ ابدیت کی شان لیے ہوئے ابدیت کی چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ و قیام کی حالت میں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیں۔ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے، جان لیوا ہے، جان کو لاگو ہے، جو اس میں پڑ جائے اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اس طرح کی صفات قرآن پاک میں مکی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا دور تھا، ان صفات کے بغیر کوئی جماعت اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب سنبھال لے تو انتہائی ناکام جماعت ہوگی اور انتہائی بے شرم جماعت ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایمانی صفات ہوں، ایمانی اخلاق ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی و سرفگندگی ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، آخرت کا خوف ہو، اس کی راتیں قیام و سجود میں گزرتی ہوں، وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوں۔ فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ اہل کتاب، اوپر اہل کتاب کا ذکر ہے، پھر فرمایا کہ تمام اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک جماعت راست بازوں کی جماعت ہے، اچھے لوگوں کی جماعت ہے، یہ لوگ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، خیرات میں وہ پیش رہتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں اور خود پیچھے ہیں، ایسا نہیں۔ یسارعون فی الخیرات، خیرات میں پیش رہنا، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس میں لوگوں کے آگے رہنا، ان کے لیے ایک نمونہ بن کر کے رہنا۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچیں اس راہ میں اس پر صبر و استقامت کا ثبوت دو۔ تو یہ صفات ہیں، جب تک انسان کی تیاری نہ ہو اس لحاظ سے، جب تک اس کے اندر یہ ایمانی اوصاف پوری طرح سے موجود نہ ہو، جلوہ گر نہ ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈھال نہ لے، جب تک اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں ان صفات سے وابستہ نہ ہو جائے، اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی بھی کام، اس کی کوئی بھی مہم بے معنی سی مہم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی انجمنیں قائم ہیں، کتنے کام ہو رہے ہیں، کوئی حاصل نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان صفات سے عاری ہوتے ہیں، خالی ایک رسمی طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے۔
وہاں پر سعودی عرب میں باقاعدہ حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک انجمن پائی جاتی رہی ہے، شروع سے آج تک رہی ہے اور شاید اب بھی ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، کچھ جی رسمی بولے تو میں تو تھوڑا سا اعتراض ہوا۔ ہاں، رسمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم کر رہے ہیں فارمیلٹی کے طور پر۔ ہاں خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اسپرٹ ہونی چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اس کے جو اوصاف ہونے چاہیے، جو خصوصیات ہونی چاہیے، جو اس کے اندر صفات ہونی چاہیے، جب تک وہ صفات نہ پائی جائیں اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل مؤثر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے انقلاب نہیں آ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے زندگیاں نہیں بدل سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں جو چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھول گھول کر کے پلا دی تھیں، ان کے اندر پیدا کر دی تھیں۔ جب تک وہ صفات نہ ہوں جن صفات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ان صفات کا حامل ہوئے بغیر ہماری کوئی بھی جد و جہد کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکے کی زندگی میں صحابہ کرام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ کی زندگی میں آئے ہیں تو اس کے بعد پھر بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے، اور ان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، امر بالمعروف تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور سے ایمان کے سانچے میں ڈھال لیا ہے، مکمل طور سے انہوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ جو صفات مطلوب ہیں، جو صفات عباد الرحمن کی ہیں، جو صفات صالحین کی ہیں، وہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں، اور اب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعوت الی الخیر، فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تم کو ایک ایسی امت ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ خیر کی دعوت میں آدمی ہر حال میں خیر کی دعوت دے سکتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کچھ توانائی چاہتا ہے، کچھ طاقت چاہتا ہے، کچھ اقتدار چاہتا ہے۔ اقتدار کی حالت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کا سماج اقتدار کا مالک ہو گیا، مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نافذ ہونے لگے، جہاں شریعت کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی، تو وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس کے ساتھ سامنے آئے، اس مہم کے ساتھ انہوں نے وہ کام انجام دیا۔ تو دعوت الی الخیر کے لیے اقتدار کی شرط نہیں ہے، طاقت کی شرط نہیں ہے، لیکن آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو۔ چنانچہ آخر میں جو صفات بیان کی گئی سورہ توبہ میں مجاہدین کی، تو مجاہدین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون۔ یہ ساری صفات جو بنیادی صفات ہیں، ایمانی صفات ہیں، ایمانی اخلاق ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اس کے بعد فرمایا وبشر المومنین، مومنین کو بشارت دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی جماعت کو ان صفات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ان صفات کے مجموعے کا نام مومنین کی جماعت ہوتی ہے۔ اگر یہ صفات مومنین کی جماعت کے اندر نہ پائی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں سے بہت پیچھے ہیں، ایمان سے بہت دور ہیں وہ۔ تو یہ چیز ہے۔ پہلی چیز جو امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے وہ امت قائمہ، راست بازوں کی جماعت ہو، اچھے لوگ ہوں، راست باز لوگ ہوں، ان کے اندر سچائی اور راستی ہو۔
دوسری چیز یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیات کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا رات کے اوقات میں. رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں، ایک بندہ مومن اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس سے اپنی رحمت طلب کرتا ہے، اس کی مغفرت طلب کرتا ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے جو صحابہ کرام کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں. یہ کہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ حکم دیا گیا. اس کے بعد پھر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے. لیکن جب یہ حکم آیا ہے تو صحابہ کرام کی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی پیروی کی. جس طرح سے آپ قیام لیل کرتے تھے اسی طرح سے صحابہ کرام کی جماعت قیام لیل کرتی تھی. کتنا؟ ثلثی اللیل، ادنی من ثلثی اللیل، 2 ثلث رات سے کچھ کم، اور نصفہ اور ثلثہ، نصف رات یا ثلث رات. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا بلکہ طائفۃ من الذین معک، ایک گروہ جو ہوتا ہے، طائفہ کا لفظ جو ہوتا ہے وہ 10 سے لے کر کے 10,000 تک کو کہا جاتا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ چند لوگ رہے ہوں بلکہ جو کبار صحابہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقین اولین تھے، جنہوں نے ایمان میں سبقت کی تھی اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی، وہ سب لوگ ان صفات کے گرویدہ تھے، ان صفات کے خوگر تھے اور ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. تو یہ قیام لیل، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا اس رات کے اوقات میں، اس کو ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ منسوخ ہو گئی آیات. یہ منسوخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ جو آیات آئی ہیں تخفیف کی ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. تیسیر ہے، یہ تخفیف ہے حالات کے لحاظ سے کہ پہلے حالات دوسرے تھے، اب حالات دوسرے ہیں، بہت سے کام ہیں، اب جہاد بھی ہوگا، بہت سے لوگ بیمار بھی ہوں گے، کچھ تجارتی سفر بھی ہوں گے، یہ سب حالات ہوں گے. تو ان حالات کے لحاظ سے اس بات کی اجازت دی گئی کہ اس کا اہتمام ضروری نہیں ہے کہ 2 ثلث رات ہو یا نصف لیل ہو، لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا ہے یا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز آخر تک قائم رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک قیام لیل کرتے رہے اور صحابہ کرام کی صفات میں جگہ جگہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ والذین ہم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، نہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا ہو رہتے ہیں یا خوابگاہوں پر ٹکتے نہیں ہیں، بار بار وہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، قیام میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ قیام لیل یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے. اگر قیام لیل نہ ہو تو دن کی نمازوں میں زندگی نہیں پیدا ہو سکتی ہے. جو لوگ قیام لیل کا اہتمام کرتے ہیں ان کی دن کی نمازیں جاندار ہوتی ہیں، اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے، اپنے رب سے ملاقات کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر خالی انسان دن کی نمازوں پر اکتفا کر لے، فرض نمازوں پر، اور رات بھر وہ سونے میں گزار دے تو کبھی بھی اس کے اندر ایمان کی لذت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. نہ عبادات کی چاشنی اس کو مل سکتی ہے، نہ نماز کی لذت اس کو مل سکتی ہے. تو یہ چیز منسوخ ہونے والی نہیں ہے، یہ چیز تو ضروری ہے. ہر مسلم جماعت اور خاص طور سے وہ جماعت جو تحریک کا کام کرنا چاہتی ہو، دعوت دین کا کام کرنا چاہتی ہو، اسلام کا علم بلند کرنا چاہتی ہو، اس کے لیے تو بہت ہی ناگزیر چیز ہے یہ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یتلون آیات اللہ، یہ اس چیز کا اہتمام. تیسری چیز ہے کہ یسارعون فی الخیرات، خیر امت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خیر میں پیش رہیں. خیر میں اگر ہم پیش نہیں رہتے ہیں، خیر میں ہم پیچھے رہتے ہیں یا خیر سے ہم غافل رہتے ہیں تو کبھی بھی ہم خیر امت نہیں بن سکتے ہیں. اسی طرح سے اقم الصلاۃ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک.
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اقامت صلاۃ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، شدت سے اہتمام، اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس حوصلے کے ساتھ کہ جو بھی اس راستے میں پریشانیاں ہوں گی، جو بھی تکلیفیں ہوں گی، جو بھی آزمائشیں ہوں گی، ہم خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کریں گے، ان کا سامنا کریں گے۔ یہ بلبلہ ہونا چاہیے۔ اگر ڈر کے ہم کام کرتے ہیں کہ کہیں ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں کسی کو ناگواری نہ ہو جائے، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں ہوتا ہے اس طرح سے۔ اسی طرح سے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ پوری ہم نے صفات بیان کی کہ مومنین کی صفات، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو راتوں میں استغفار کرتے ہیں، اور جن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، خدا کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ چند باتیں ہیں جو اس موقع پر عرض کی گئیں۔ یہ خیر امت کے سلسلے میں کچھ خیالات تھے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خیر امت بنایا، اور حقیقت میں وہی امت مسلمہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی۔ وہی امت مسلمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوئی، اور انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس زمین پر نافذ کیا، اور انہی لوگوں نے پوری دنیا کو اسلام سے متعارف کرایا۔ انہی لوگوں نے پوری دنیا میں ظلم و استبداد کا مقابلہ کر کے لوگوں کو آزادی دلائی، عزت دلائی، اور لوگوں کو اپنے رب سے روشناس کرایا۔ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم وہی کام کریں جو صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں جزیرہ عرب میں، اور اس کے بعد پھر روم و ایران اور دوسری سلطنتوں میں کیا، اور انہوں نے اسلام کا غلغلہ بلند کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔